آخرت میں جب ہم جائیں گے سارا دار و مدار ہمیں ہمارا دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت پر ہوگا. اور دیکھیں یہ آسان بات ہے. اگر ہمارے لیے اہمیت، یہ ہر انسان خود بھی سوچ سکتا ہے، اگر آپ کے لیے اہمیت دنیا ہو گئی تو پھر آپ کا کام بگڑ گیا، خراب ہو گیا، آپ گمراہ ہو گئے، آپ گمراہ ہیں. اب آپ ایک مجرمانہ زندگی گزاریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع نیت کا ہے، نیت کا بیان کر رہے ہیں. دیکھیں اس کے میں یہ بہت اہم موضوع ہے، اور آج کل ہماری جو نیت ہے وہ تو دنیا کی ہو چکی ہے، اور ترجیح بھی ہماری دنیا ہے، دنیا کا مفاد ہے. اس کے علاوہ ہماری کوئی ترجیح نہیں ہے. آخرت پر ہمارے یقین صفر ہے، اور ہم ایک بیکار زندگی گزار رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی یہ نیت کرے گا. تو سب سے پہلے بنیادی طور پہ تو ہم آج کے مسلمان کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو چکی ہے، اور دنیا کا مفاد ہماری ترجیحات میں ہے. یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن آپ اس پر غور کریں اور اس کو دیکھیں. اب دیکھیں قرآن نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت اچھی طرح وضاحت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے دھوکے میں آنے سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. تو وہ دھوکہ تو ہمیں لگ چکا ہے. یعنی یہاں آپ ٹھہر جائیں اور ذرا سوچیں سمجھیں اور اپنے بارے میں، کیونکہ دیکھیں آپ کو جواب دہ ہونا ہے اللہ کے حضور، اور کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، اکیلے جائیں گے آپ. تو آپ خود ذمہ دار ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیکم انفسکم، تم پر ذمہ داری تمہاری اپنی ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر کوئی گمراہ ہے تو اس کی گمراہی کا تم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو ہر شخص کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کو اکیلے جواب دہ ہونا ہے اللہ کے حضور. ایک تو یہ بات مطلب ہم کہنی ضروری ہے کہ ہمیں آج کے مسلمان کو دین کا جو بھی معاملہ ہے، آخرت یا باطن کی جو بھی باتیں ہیں، اس پر ہمارا یقین نہ ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی اہمیت ہے ہمارے لیے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ کو کیا جواب دینا ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا یا دوں گی، اس کا ادراک نہیں ہے. عام زندگی میں آپ دیکھ لیں، گھر کی سطح پہ دیکھ لیں، میاں بیوی ہے، ایک دوسرے سے جو تعلقات رکھتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ان کی مرضی ہو بس وہی ہے. اور جواب دہی یہ تو چاہے گھر ہو، بازار ہو، جہاں بھی ہو، انفرادی سطح پہ دیکھ لیں آپ، اجتماعی سطح پہ دیکھ لیں، جواب دہی کا نہ ہمیں احساس ہے، نہ ادراک ہے، نہ یقین ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ بات بھی نوٹ کر لیں، یہ بڑی اہم بات ہے. کیونکہ جواب دہ تو آپ ہیں، آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجبور نہیں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، قوتیں دی ہیں، زندگی دی ہے. اس کا تو آپ کو جواب، پھر ہدایت دی ہے، ایک طریقہ بتایا ہے، حکم ہے اللہ کا اور طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ساری باتیں ہیں. تو اگر آپ جواب دہ ہیں، آپ ذمہ دار ہیں،
تو آپ کو ہر کام جو ہے، دیکھیں اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. تقوی کی اللہ تعالیٰ نے بار بار اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، احتیاط سے زندگی گزارو. اب ظاہر ہے دیکھیں یہ بڑی زیادہ ذہن پہ زور نہ ڈالیں، آسان بات ہے. زندگی ہم جو بھی رویہ اختیار کرتے ہیں زندگی میں، جو بھی ترجیح بناتے ہیں، جو بھی رویہ اختیار کرتے ہیں، جو بھی باتیں کرتے ہیں، جو عمل ہیں ہمارے، اس سے یا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، یعنی اللہ کی ناراضگی کے ہیں وہ کام، یا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. بس یہ دو باتیں، عام بات ہے، بالکل سادہ سی بات ہے. آپ جو بھی کر رہے ہیں اور جس خیال سے کر رہے ہیں تو آپ کو جواب دینے ہونا پڑے گا. تو نیت کی میں بات کر رہا تھا. یہ بات سمجھنی مشکل اس وقت ہوگی جب آپ سمجھنا نہ چاہیں، اور آسان ہوگی اگر آپ سمجھنا چاہیں. دنیا میں بھی دیکھ لیں، آپ ہر ایک کام کی نیت کرتے ہیں تو وہ کام ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے نیت کی مردان سے اسلام آباد جانے کی، تو اس کے لیے جو ذرائع ہیں وہ آپ استعمال کریں، یا فلائنگ کوچ میں بیٹھیں یا اپنی گاڑی میں بیٹھیں. تو اگر نیت کی بھی ہے اور گاڑی اس کے راستے پر ہے، تو اب راستہ میں چلتے ہوئے آپ کو یہ فکر تو نہیں ہوگی کہ بھئی میں جا بھی رہا ہوں کہ نہیں جا رہا. نیت کی بھی ہے، راستے پر چلیں راستہ. اسی طرح دیکھیں، یہ میں تھوڑی سی تفصیلاً بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے نیت کر لی ہے دنیا کی، تو دنیا آپ کے لیے اہم ہوگی، تو پھر آپ نے تو راستہ غلط کر لیا. یہ ہر انسان خود اپنے آپ کو سوچے، اپنے ضمیر میں سوچے کہ میرے لیے اہم کیا ہے، دنیا میں میں زندگی کیوں گزاروں گا یا کیوں گزاروں گی. تو ویسے عام طور پہ تو ہم نے نیت بنا لی ہے دنیا کی. آج کے مسلمان نے دنیا کی نیت بنا لی، اور ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں بس. اس کے علاوہ آخرت پہ تو ہمارا یقین ہے ہی نہیں. موت زندگی کا نام ہے، ہم موت کو ختم ہونا سمجھتے ہیں، ختم ہو گیا. موت ایک زندگی کا نام ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مر گیا تو بس گیا، ختم ہو گیا. اپنے آپ کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے. یہ جو لوگ وہ کہتے ہیں میں تو خودکشی پہ تیار ہوں، ایسے حالات خراب ہیں اور کر بھی لیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ نہیں بھی کرتے لیکن وہ کہتے ہیں میں تو بہت تنگ ہوں، یا اللہ مجھے موت دے دے. خودکشی نہیں کرتے تو موت کی دعائیں مانگتے. مجھے بھی ایسے کمنٹس آتے ہیں، اتنا پریشان ہوں، بیوی نے پریشان کیا ہے، یا یہ کہ بس میں تو یا اسے موت دے دے یا مجھے موت دے دے. کہتے ہیں خودکشی گناہ نہ ہوتی تو ہم کر لیتے. یہاں پہ یہ بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پہ ہم نے سوچنا ہے، اور بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. کیونکہ آخرت میں جب ہم جائیں گے سارا دار و مدار ہمیں ہمارا دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت پر ہوگا. اور دیکھیں یہ آسان بات ہے، اگر ہمارے لیے اہمیت، یہ ہر انسان خود بھی سوچ سکتا ہے، اگر آپ کے لیے اہمیت دنیا ہو گئی تو پھر آپ کا کام بگڑ گیا، خراب ہو گیا، آپ گمراہ ہو گئے، آپ گمراہ ہیں. اب آپ ایک مجرمانہ زندگی گزاریں گے اگر آپ کی دنیا میں ترجیح جو ہے وہ دنیا بنا لی اور دنیا کے مفاد کو مقدم رکھا، تو پھر آپ ایک مجرم بن گئے اللہ کی نظر میں. بہت سے لوگ ہیں باہر بوڑھے ضعیف بیمار ماں باپ کو چھوڑ کے باہر پیسہ کمانے چلے جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، جنازے پہ بھی نہیں آ سکتے. تو یہ تو جرم ہے. آپ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو یعنی اولاد کو بڑھاپے کا سہارا بنایا والدین کے، کہ آپ ان کی خدمت کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے. تو آپ پیسے اور ڈالر اور ریال کے لیے جا رہے ہیں. بھئی وہ تو جو آپ کے نصیب میں ہے وہ تو آپ کو اللہ ہی ہے. وہاں تو اللہ مختلف نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور اللہ ہے.
جو آپ کا نصیب ہے وہ آپ کو ملے گا. بہرحال میں ترجیحات کی بات کر رہا ہوں. والدین سسک رہے ہوتے ہیں اور وہ بچہ بعد میں ڈیوٹی کر رہا ہے. جی بوڑھے والدین بھی بھیج دیتے ہیں. وہ تو خود دنیا دار ہیں, وہ تو خود لالچی ہیں دنیا کی. تو مدتیں ہو گئی, انسان مسلمان تو رہا ہی نہیں ہے. وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جاؤ بھائی اپنا مستقبل بناؤ, ہم تو مرنا ہے, ہم مر جائیں گے. ایسے ہی کہتے ہیں. ہاں, تم تو اپنی زندگی بناؤ. یہ کتنی خطرناک الفاظ ہے. زندگی آپ ڈالروں میں بنا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.